بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم نامیر پڑھے تھے اور اس میں اسماء عاملہ کو پڑھ رہے تھے، اور آج ہم آخری اسماء عاملہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہمارے عوامل لفظیہ جو ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا جو اگلا اسم عامل ہے وہ ہے اسم تام۔ اسم تام، اگر آپ کو تمجیز والا سبق یاد ہو تو اسم تام کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ اسم تام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی اسم کے آخر میں تنوین آ جائے، یا نون تثنیہ آ جائے، یا نون جمع آ جائے، یا اس اسم کی دوسرے کسی کلمے کی طرف اضافت ہو جائے، یعنی جس کے بعد اس کی مزید اضافت نہ کی جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم تام ہو گیا ہے، یعنی یہ اب اسم مکمل اسم ہے۔ تام کا معنی بنتا ہے مکمل، یعنی جب بھی کسی اسم کے آخر میں تو وہ اسم تام کہلاتا ہے۔ اب اسم تام عمل کیا کرتا ہے؟ بالکل وہی میں نے کہا تھا نا، تمجیز والا، یعنی جس طرح میں نے بتایا تھا ممیز اور تمجیز۔ ممیز جو ہوتا ہے وہ اپنی تمجیز کو نسب دیتا تھا، تو بالکل اسم تام بھی کیا کرتا ہے، وہ اپنی یعنی اپنا جو آگے والا اسم ہوتا ہے اس کو نسب دیتا ہے۔ اسم تام بھی کیا دیتا ہے؟ نسب دیتا ہے، کیونکہ یہ تمجیز والی جو مثالیں میں نے دی تھیں وہی مثالیں آپ یہاں بھی اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں، اور اسی کو اسم تام کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے کے اندر۔ بات وہی ہے، بس صرف ایک بار آپ اس کو اچھے طریقے سے دہرا لیں اور اسم تام کو آپ سمجھ لیں کہ اسم تام کیا ہوتا ہے۔ تو تنوین کی مثال ہے ما فی السماء قدر راحۃ، ایک قدم کی مقدار بھی آسمان میں نہیں ہے۔ بھئی کیا نہیں ہے؟ سحابن، بادل۔ تو اب دیکھیں راحتن کے جو نیچے ہے وہ تنوین آئی پڑی ہے، تو اب قدر و راحتن، اس نے تنوین کی وجہ سے یہ ہو گیا اسم تام۔ راحتن اسم تام ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے سے آگے والے اسم کو سحابن، یعنی جو بادل کا معنی ہے، اس کو نسب دے دی، تمجیز ہونے کی وجہ سے نسب دے دی، جو بات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یعنی اسم تام نے نسب دی نون۔ اب اسی طریقے سے یاد رکھیں، تنوین ظاہراً بھی ہو سکتی ہے اور چھپی ہوئی، یعنی تنوین مقدر بھی ہو سکتی ہے۔ تنوین مقدر کہاں ہوتی ہے؟ گنتی، جس طرح کہ احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک جو گنتی ہے، حقیقت میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے احد و عشرن، ٹھیک ہے جی، ثلاثۃم و عشرن، اربعۃم و عشرن۔ آپ کو یاد ہوگا مرکب بنائی جہاں پڑھایا تھا، تو یعنی اصل میں اس پر بھی تنوین ہے، تو لیکن پڑھتے اس کو کیا ہے؟ احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشر، تنوین پڑھتے نہیں ہیں، تو یعنی یہاں تنوین چھپی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ یہ بھی اسم تام ہے، کیونکہ یہاں تنوین ہے، تو تنوین جس اسم کے آخر میں ہوگی، چاہے ظاہراً ہو یا چھپی ہوئی ہو، یعنی مقدر ہو، باہر دو صورت وہ اس کو اسم کو تام کر دیتی ہے۔ تو احد عشرہ درہمن، تو ہم نے وہاں پڑھا تھا تمجیز والے مسئلے میں بھی یہی چیز پڑھی تھی، تو اب یہاں پر بھی اس کی مثال آ گئی، میرے پاس 11 درہم ہے۔ نون تثنیہ لگاؤ، یعنی کسی اسم کے آخر میں نون تثنیہ ہو تو وہ بھی تام ہو جاتا ہے۔ مثلا میں مثال ہے ان دی کفیزان، میرے پاس 2 اوزے، 2 ٹوپے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کفیزان یعنی 2 برتن، میں نے کہا تھا نا یہ ناپنے کے لیے استعمال کرتے تھے پرانے دور میں برتن، تو اسی کو کفیز کہتے ہیں، اس کی تثنیہ ہو گئی کفیزان، نون تثنیہ آیا پڑا ہے۔ اب اس کے آگے جو اسم ہے اس کو نسب دی برن، گندم کے، یعنی میرے پاس گندم کے 2 اوزے، 2 ٹوپے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے نون جمع لگا ہو تو بھی اسم تام ہو جاتا ہے۔ حل ننبئکم بالاخسرین، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں گھاٹا پانے والوں کے متعلق؟ اب اخسرین، اس کے آخر میں نون جمع آ رہی ہے، اخسرینہ، دیکھیں نون جمع ہے نا، خسارہ پانے والے بہت سارے، تو اب اس لحاظ سے یہ بھی اسم تام ہو گیا۔ اس کے آگے جو اسم آیا اعمالن، اس کو اس نے نسب دی ہے، یعنی اعمال کے حساب سے جو گھاٹا پانے والے ہیں، مال کے حساب سے نہیں، عملوں کے حساب سے جو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم تمہیں خبر دیں۔ تو یہ اب اس نے، اب نون جمع بھی 2 طرح سے ہوتی ہے، بعض اوقات نون جمع حقیقی ہوتی ہے اور بعض اوقات نون جمع غیر حقیقی ہوتی ہے۔ حقیقی
حقیقی تو یہ ہے کہ جس طرح مسلمون میں جمع آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اکثرینہ میں آ رہی ہے جو نون جمع ہوتی ہے وہ نون کے ساتھ، اور ایک ہوتی ہے گنتی، 20 30 40 50 60 70 80 90، ان میں بھی نون آ رہی ہے، اس کو بھی ہم نون جمع کہتے ہیں، لیکن یہ جمع غیر حقیقی ہوتی ہے، اس کا بھی حکم وہ اس نون جمع سے بھی کلمہ جو ہوتا ہے اسم تام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر میں کہوں ان دی 20 میرے پاس 20 ہیں درہمن، تو وہاں پر بھی اس نے نصب دی ہے۔ آخری صورت ہے اضافت، یعنی جب ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کر دیتے ہیں اس وقت بھی وہ اسم تام ہو جاتا ہے۔ ان دی ملؤہو، ملؤہو کہتے ہیں کسی چیز کا بھرا ہونا، یعنی برتن کا بھرا ہونا۔ ان دی ملؤہو، میرے پاس اس کا بھرا ہوا ہے، یعنی کس کا؟ آسالن، اب اس کو نصب دے دی اس نے شہد، یعنی شہد کا بھرا برتن ہے، میرے پاس شہد کا بھرا برتن ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بھی تو یہ ہو گیا اسم تام، یہ کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ اب ہم اگلے اسم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا اسم بھی آپ نے گویا کہ یوں سمجھے پڑا ہوا ہے، اسم فاعل والا اگر آپ کو سبق یاد ہے تو صفت مشبہ، یہ ہمارا جو اگلا اسم ہے اس کو ہم صفت مشبہ کہتے ہیں، اور یہ بھی اسماء عاملہ میں آتا ہے۔ صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو اسم فاعل کی تعریف یاد ہے تو سمجھو صفت مشبہ وہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل جو ہوتا ہے اس میں جو مصدری معنی ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جس میں مصدری معنی پایا جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پہ، یعنی بس آیا اور گیا، جیسے بائعن، بیچنے والا۔ اب ساری زندگی تو وہ بیچنے والا نہیں ہوتا نا، ابھی جب بیچ رہا ہوتا ہے تو بیچنے والا کہتے ہیں، خریدنے والا، بیچنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، جس طرح معلم، میں پڑھا رہا ہوں، تو ابھی یعنی فاعلی معنی جو ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں۔ لیکن جو صفت مشبہ ہے یہ بھی، اس کے اندر بھی مصدری معنی پائے جاتے ہیں لیکن یہ دائمی ہوتے ہیں اس میں، یعنی اس میں وہ مصدری معنی مستقل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صفت مشبہ بھی اسم فاعل کے معنی میں چلی جائے تو وہاں پر بھی عارضی معنی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس اصل میں جو اس کا وجود ہے صفت مشبہ کا وہ اپنا کیا نام ہے دائمیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ صفت مشبہ آتی ہیں، یعنی اس حساب سے آتی ہیں کیونکہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ دائمی ہیں، اللہ کے ساتھ جو بھی صفت قائم ہے وہ دائمی ہے، ازلی ابدی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں صفت مشبہ، اب اس کا سیگا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اس کا سیگا بھی اسم فاعل والا ہوگا؟ نہیں، اس کے جو وزن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف میں یہ بات تو صرف کی ہے، علم صرف کی کہ علم صرف میں ہم نے اسم فاعل بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، سارے کا سارا وہ ڈیٹیل ہم نے وہاں پڑھی تھی، لیکن صفت مشبہ اسم فاعل کا تو یہ ہوتا ہے کہ فاعلن کا وزن آتا ہے مجرد پہ، اور مزید فی کے سب وزن ہم نے اپنے اپنے ہر گردان میں پڑھے تھے، ہر باب میں پڑھے تھے، لیکن صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں، جو وزن ہیں، وہ کوئی پراپر مستقل وزن نہیں ہے، یعنی ہم کہہ لیں کہ ایک اصول جو فارمولہ ہو کہ بس اس وزن پہ آپ نے صفت مشبہ بنانی ہے۔ صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں یعنی وزن ہیں وہ سمائی ہیں، یعنی ہم نے عربوں سے جس طرح ان کو استعمال کرتے سنا ہے ہم بھی اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے چند وزن میں نے لکھ دیے ہیں، باقی اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آئے گی۔ ایک وزن ہے فعیل، مثلا آپ کہتے ہیں حسین، جمیل، خوبصورت، حسین، یہ صفت مشبہ ہے۔ اب دیکھیں صفت مشبہ میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ صفت دائمی ہوتی ہے۔ حسین، حسن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ قائم رہتا ہے، یعنی ایک ایسی صفت ہے جو آپ کے ساتھ عارضی طور پہ کسی چیز کی وجہ سے نہیں پائی گئی۔ جمیل، جمال، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ اس وزن پہ لے سکتے ہیں کریم، ٹھیک ہے، کریم، کریم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی اگلی چیز کے اسی طریقے سے آپ اس کی ایک مثال اور بھی لے سکتے ہیں سعید، ٹھیک ہے، خوشبخت، خوشبختی جو ہے۔ تو اب اس اگلا وزن ہے فعال، یعنی جبان، ٹھیک ہے، تو بزدل ہونا، اب اس وزن پہ آ گیا فعال، جبان، یہ صفت مشبہ ہے۔ اسی طریقے سے فعلا، کاسالا، کاسالا، سست، یعنی سستی کرنے والا، کاسالا، سست، ٹھیک ہے، فعول، غفور، ٹھیک ہے، بخشنے والا۔ تو اسی طریقے سے فعال، فعال کے وزن پہ آپ لے سکتے ہیں شجاع، یعنی بہادر۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری صفت مشبہ ہیں،
یہ سب صفت مشبہ ہیں، یعنی یہ وہ اسم ہے جو جس پہ یعنی اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں مصدری معنی دائمی طور پہ پائے جاتے ہیں، یعنی کسی مخصوص زمانے میں نہیں ہوتے، یعنی اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد افعلو کا ایک وزن ہے احمرو، زیادہ تر جو رنگ اور عیب والے لفظ ہیں وہ صفت مشبہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں، احمرو سرخ، اصفرو پیلا، اخضرو سبز، ٹھیک ہے، اس طرح اعورو کانا بھینگا، ٹھیک ہے جی، اعرجو لنگڑا، تو اس طریقے سے یہ جو لفظ ہو گیا اعرجو، حمزہ عین را جیم اعرجو۔ تو اب یہ میں نے کہا وزن سمائی ہیں، یعنی اس کا کوئی قانون فارمولہ قاعدہ نہیں ہے کہ جس طرح فاعلن کا تھا یا ہم نے بابوں میں پڑھا، تو اس کا جو ہے صفت مشبہ کا نہیں ہے، اس میں آپ نے یہ اوزان چند یاد رکھ لینے ہیں، یہ جہاں پر اس وزن پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ صفت مشبہ ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی صفت مشبہ میں نے کہا فاعلن کے معنی میں بھی چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے اندر بھی دوامی معنی نہیں ہوتے، عارضی معنی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے، جو اب اس صفت مشبہ عمل کیا کرتی ہے، اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، صفت مشبہ عمل کیا کرتی ہے، صفت مشبہ کی پہچان تو بتا دی، اب عمل کیا کرتی ہے۔ صفت مشبہ وہی عمل کرتی ہے جو اسم فاعل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتی ہے، صفت مشبہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتی ہے، یعنی یہ رفع بھی دیتی ہے اور نصب بھی دیتی ہے۔ اب اس صفت مشبہ یعنی وہی عمل کرتی ہے جو اسم فاعل، اس کے عمل کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو آپ نے اسم فاعل کے لیے پڑھی، صرف ایک چیز ہے، وہ فرق ہے کہ اسم فاعل اور مفعول میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ حال یا مستقبل کے معنی پر بھی دلالت کرے اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اس کا اعتماد بھی ہو، اور یہاں یہ ہے صفت مشبہ بالکل یعنی وہی عمل کرتی ہے، یعنی اپنے فعل والا کہ فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتی ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ حال اور مفعول کے حال اور مستقبل کے زمانے پائی جائے، کیونکہ اس میں زمانہ میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ مستقل ہوتی ہے دائمی، اس کے اندر کوئی مخصوص زمانہ نہیں ہوتا، یہ شرط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 چیزوں کی بجائے یہاں 5 چیزیں آ جائیں گی، یعنی ایک چیز جو ہم نے پڑھی تھی الف لام، یعنی الذی اسماء موصولہ اس کے پیچھے لگے ہوں، تو اس میں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام اسم فاعل اسم مفعول پہ آ جائے تو وہ الذی کے معنی میں دیتا ہے، لیکن صفت پہ اگر وہ آ جائے تو وہ الذی کے معنی نہیں دیتا، اس وجہ سے یہاں وہ بھی نکل جائے گی۔ تو گویا کہ 5 چیزیں، یعنی اس کے شروع میں مبتدا ہو، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو، یا اس سے پہلے موصوف ہو، یا اس سے پہلے حرف نفی ہو، یا اس سے پہلے حرف استفہام ہو، یا اس سے اپنا یہ کسی کی صفت واقع ہو رہا ہو، تو یعنی یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ الذی والا جو ہے اس سے نکل جاتا ہے، اسماء موصولہ والا تو یہ وہ اس سے نکل جائے گا، تو اس طریقے سے یہ 5 چیزیں جو ہے جو اسم فاعل میں پڑھی تھی، اگر اسم فاعل والا سبق آپ دہرا لیں گے تو صفت مشبہ کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ نے پڑھا ہوا تو ہوگا، لیکن اس کو ایک بار دہرا لیں گے تو دہرائی کے بعد اس کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وہی صورتحال ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ عمل کیسے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں محمد حسن الوجہ، تو دیکھیں حسن، ٹھیک ہے جی، یہ حسن یہ ایک صفت مشبہ ہے۔ اب اس نے الوجہ کو کیا دے دیا؟ رفع دے دیا۔ اس کی تفصیلی بحث جو ہے گا انشاءاللہ اگلی کتاب میں آئے گی، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بس میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اب اس کو محمد حسن الوجہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ یوں بھی ایک اور مثال بھی ایسی کی محمد حسن وجہ، اب دیکھیں نصب آ گئی، محمد حسن وجہہ۔ اور کبھی کبھی صفت مشبہ اپنے جو فاعل ہوتا ہے اس کی طرف مضاف ہو کے بھی استعمال ہو سکتی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں محمد حسن
वजही, उस वक़्त ये फिर अपने फ़ाइल को क्या करेगी, जर देगी, यानी उसको नसब की बजाय जर देगी, रफ़ा। तो यानी ये रफ़ा नसब जर देती है। इसकी डिटेल जो है इंशाल्लाह अगली किताबों में आएगी। फ़िलहाल आपने सिफ़त मुशब्बा अमल कैसे करते हैं देखें। यहाँ इसके पीछे इसम अपना मुब्तदा आ रहा है, मुहम्मदुन मुब्तदा आ रहा है, तो तभी ये अमल कर रहा है, ठीक है। अगर ये मुब्तदा या पीछे जो शराइत हैं वो पूरी होंगी तो तभी अमल करेगा, अगर वो नहीं होंगी तो फिर ये आमिल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आके हमारे अस्माए आमला जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और अवामिल लफ्ज़िया भी मुकम्मल हो गए हैं। यानी हमने पढ़ा था कि अवामिल दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ी या मानवी। लफ्ज़ी मतलब लफ्ज़ों में होंगे, तो मैंने कहा था वो लफ्ज़ कलमा होगा तो इसम आमिल यानी इसम होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा। हमने हरूफ आमला भी पढ़े, अफ़ाल आमला भी पढ़े, अस्माए आमला भी पढ़े। अब हमने जो है इसके बाद देखना है कि हमारे पास अवामिल मानवी क्या होते हैं। अब हम अवामिल मानविया को पढ़ने जा रहे हैं। अवामिल लफ्ज़िया को हमने तफसील से पढ़ा कि अवामिल लफ्ज़िया कौन कौन से हैं, यानी लफ्ज़ी आमिल जो हमें लफ्ज़ों में हम पढ़ते हैं और वो क्या क्या अमल करते हैं, हमने तफसील के साथ सबको पढ़ लिया। अब हमारे पास रह जाते हैं अवामिल मानवी। अवामिल मानवी कुल दो हैं, यानी अवामिल मानवी से मुराद क्या है, ये आमिल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होते, यानी आप इनको पढ़ते नहीं हैं। अब आमिल तो यानी हमने कहा था ना, जो जिसकी वजह से कलमे का इराब तब्दील होता है उसको हम आमिल कहते हैं, जिसकी वजह से कलमे का इराब तब्दील होता है उसको आमिल। अब वो लफ्ज़ों में होगा तो लफ्ज़ी, लफ्ज़ों में नहीं है तो मानवी। लफ्ज़ी तो हमने पढ़े, वो जितने भी थे 98 हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। आमिल मानवी जो है वो सिर्फ दो हैं, ठीक है जी, और लफ्ज़ों में ये नहीं होते। अब वो कौन कौन से हैं, आसान है, वो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब आपने इनको जहन के अंदर रखना है, बस दोहराई समझ लें जहन में, यानी इन लफ्ज़ों को समझना है, बस इस चीज़ को समझना है, बाकी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। पहले आमिल का नाम है इब्तिदा, यानी आमिल मानवी पहला कौन सा है, इब्तिदा। इब्तिदा कहाँ पे अमल करता है, यानी जब आप ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है जी। अब आपको इस जुमले को देखते ही याद आ गया होगा जुमला इस्मिया, यानी जुमला इस्मिया जिसका पहला जुज़ इसम होता है उसको हम मुब्तदा कहते थे और दूसरे को हम खबर कहते थे, जिसको हमने इब्तदा में तफसीली तौर पे पढ़ा था। तो जुमला इस्मिया के अंदर जो शुरू में मुब्तदा होता है, मुब्तदा, अब मुब्तदा आपको पता है मुब्तदा भी मरफू होता है, खबर भी मरफू होती है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। यानी मुब्तदा भी हमेशा मरफू यानी हालत रफ़ी में होता है, खबर भी हालत रफ़ी में होती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता था कि रफ़ा जो आया है तो उस रफ़ा देने वाला कौन है। हमने तो पढ़ा है कि आमिल होगा तो रफ़ा नसब जार होती है, तो मुब्तदा के शुरू में और ख़बर के शुरू में तो कोई आमिल ही नहीं है, तो इसको किसने रफ़ा दिया है। तो हम यही जवाब अब हमारा आ चुका है कि वो आमिल मानवी है, उसको हम कहते हैं इब्तिदा। यानी इब्तिदा ने मुब्तदा को भी रफ़ा दिया और ख़बर को भी रफ़ा दिया है, यानी वो लफ्ज़ों में नहीं है, बस उसको हम आमिल मानवी कहते हैं। यानी जो ज़ैदुन मरफू है वो इब्तिदा की वजह से है, आलिमुन मरफू है वो इब्तिदा की वजह से है, यानी मुब्तदा और ख़बर दोनों का आमिल मानवी इब्तिदा है जिसने इनको रफ़ा दे दिया है। अब कुछ उलमा का नज़रिया थोड़ा सा इससे तब्दील है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ज़ैदुन यानी मुब्तदा का आमिल तो इब्तिदा है, यानी आमिल मानवी है, लेकिन ख़बर का आमिल इब्तिदा नहीं है, ख़बर को जो रफ़ा दे रही है वो मुब्तदा दे रही है, यानी खबर का आमिल फिर क्या हो गया, लफ्जी हो गया। क्यों, यानी यही ज़ैद ने इसको यानी मुब्तदा ने ही खबर को रफ़ा दिया है। लेकिन जो मज़हब मैंने अभी आपको बताया शुरू वाला एक मज़हब जो है वो है कि दोनों का आमिल इब्तिदा है, यानी दोनों को रफ़ा इब्तिदा दे रहा है, वो कोई ज़हरी आमिल नहीं है। दूसरा मज़हब ये हो गया। तीसरा मज़हब ये है, वो कहते हैं कि नहीं, ज़ैद मुब्तदा जो है वो ख़बर का आमिल है और ख़बर मुब्तदा का आमिल है, यानी मुब्तदा ख़बर को रफ़ा दे रही है और ख़बर मुब्तदा को रफ़ा दे रही है, इस लिहाज से दोनों का आमिल लफ्जी हो जाता है। ये तीसरा मज़हब है। लेकिन ज़्यादा मशहूर और सही मज़हब जो है वो पहले वाला है कि दोनों को इब्तिदा ही रफ़ा दे रही है, यानी इनका आमिल मानवी है। तो ये हो गई बात आसान सी कि आमिल मानवी। अब दूसरा आमिल मानवी कौन सा है, फ़ेले। अब देखें एक जुमला, आपको जुमला देखते ही बात समझ आएगी। यदरिबु ज़ैदुन,
جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، لیکن جملہ فعلیہ میں اگر آپ غور کریں تو جملے کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ فعل، لیکن فعلیہ میں آپ کو پتہ ہے فعل ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، نہی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع اگر شروع میں ہے، یعنی فعل مضارع ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے۔ اب آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ اس پہ رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتی ہے، اور جزم بھی آتی ہے، جار کی بجائے جزم آتی ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا، یعنی ابھی جس طرح آپ جملہ دیکھ رہے ہیں یضرب زید، اب یضرب جو فعل مضارع ہے یا کوئی بھی یہاں پہ فعل مضارع ہو، اس کو رفع جو ہے وہ کس نے دیا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے تو کوئی عامل ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ، تو لفظی عامل نہیں ہے، تو ہم یہی بات اب سمجھانے لگے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع کے شروع میں حروف ناصبہ ان، لن، کے، اذن اور حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لا، نہیں، ان شرطیہ جو ہم نے پڑھے تھے پیچھے، جب فعل مضارع کے شروع میں یہ نہ ہو تو یہ نہ ہونا ہی ایک عامل ہے، یعنی اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فعل مضارع جب نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو اس وقت فعل مضارع کو وہ عامل مانوی رفع دیتا ہے، یعنی یہ عامل مانوی ہے۔ یہی آپ سے کوئی پوچھے بھئی عامل مانوی کیا ہے، آپ کہیں گے جب فعل مضارع نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو یہ عامل مانوی ہے، اور یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، یعنی اس کو مرفوع کر دیتا ہے۔ اس لیے فعل مضارع کے شروع میں جب نواصب اور جوازم نہ لگے ہوں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو حالت رفع میں لے جانا ہے۔ اب آپ فعل مضارع کی حالت رفع اعراب جو ہے وہ تفصیل سے میں پڑھا چکا ہوں پیچھے کہ فعل مضارع کی حالت رفع کیسے آتی ہے، وہ سارے کا سارا سبق پڑھا چکا ہوں، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ میں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ فعل مضارع کو رفع کس نے دیا ہے، تو یہ دو عامل مانوی ہیں۔ الحمدللہ یہاں آ کے ہمارے عوامل بھی کیا ہو گئے معمول، اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، عوامل کو بھی ہم نے پڑھ لیا، یہاں آ کے عوامل کی بحث بھی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہماری کتاب کا جو ہے نحمیر کا خاتمہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، یعنی اختتامی باتیں، اس کے اندر انشاءاللہ ہم چند چیزیں جو مخصوص ہیں، جو ان سے ہٹ کے آتی ہیں وہ موجود ہیں، یعنی حروف غیر عاملہ جو حروف عمل نہیں کرتے ان کی تھوڑی سی بحث آئے گی، اور استثناء کی بحث آئے گی، اور توابع ایک جو ہے اہم چیز ہے نحو کے اندر، ان کی بحث آئے گی انشاءاللہ، اور پھر ہماری نحو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم اگلی کتاب کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ ہر سبق کو 2 سے 3 بار ضرور دہرایا کریں، جب تک پچھلا سبق کور نہ ہو جائے آگے نہ آیا کریں، اور پچھلے اسباق کو بھی دہرا لیا کریں روزانہ کی بنیاد پہ 1-2، اور جب اپنے اسباق کی دہرائی کے اندر جو چیزیں مین چیزیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کیا کریں، اور آپ اپنی جب بیس مضبوط کریں گے تو آگے آپ کو پڑھنے کے اندر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور فائدہ ہوگا۔ مشق ضرور کیا کریں، اور جو کچھ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے، اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں یوٹیوب پر بھی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش دی جائے گی۔ کوشش کیا کریں جب سبق کو سن کے اپنی اس چینل پہ اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں، جب آپ رائے دیتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مزید کیا بہتری لانی ہے، یا آپ کو کس حد تک سبق سمجھ آ رہا ہے، ہم نے کیا چینجنگ کرنی ہے، کیا تبدیلی نہیں کرنی، اور کوشش کریں اپنے دوسرے لوگوں ساتھیوں تک بھی ان اسباق کو پہنچانے کی کوشش کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور الحمدللہ رمضان شریف ہے تو اس کے اندر اسباق بھی اپنا نئے داخلے بھی شروع ہو چکے ہیں، آن لائن کلاسز کے پہلی سال کے بھی، دوسرے کی بھی، اور تیسرے اور چوتھے درجے تک سارے جو ہیں وہ داخلے الحمدللہ شروع ہیں۔ تو آپ دوستوں تک یہ خبر پہنچائیں اور اس کو آگے مزید جو ہے وہ مشتہر کریں، تو انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آپ کے توسط سے آئیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔